بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سبحان اللہ سبحان اللہ. إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رسول عربی تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی تاجدار زمانہ کا روم شاہی تیری نالین پہ قربان رسول عربی تیرے اوصاف کی تحسین مکمل نہ ہوئی بھر کے نعتوں سے دیوان رسول عربی امام شرف الدین وزیری کا لکھا ہوا
مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش فرماتے ہیں جناب حافظ سید احمد صاحب صاحب۔ تمام حضرات درود شریف بابا جبران کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔
سر حاضری لگانی مقصود وغیرہ مفت کا تقریر کروانی ہے صاحب کتنے بجے اذان کا ٹائم ہے دیکھا جی ذرا محمد مصطفیٰ آئے اذان کا ٹائم کتنے بجے محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی آپ آئے تو مناتی ہو گئی سائن زمانے میں نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا 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 مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا معزز محترم حاضرین محفل میں تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ قاری محمد فیض رسول چشتی سیاسی صاحب خطیب مسجد ہادہ جشن صبح بہارا کی اس محفل میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلہۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم ضیاء الرحمن صاحب جو بھی نعت خوان حضرات تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ مختصر وقت کے لیے حاضری ہوئے چونکہ محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محفل نو سجائی رکھنا اودے آن دا ویلائے دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ٹھڈی ٹھار مدینہ اے سبحان اللہ ساڈی ٹھار مدینہ اے درود صلی اللہ علیہ یا کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی
وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی وکھ سونے دی دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی صورت سامنے رکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی ایک لکھ کئی ہزار دے وچوں ایک لکھ کئی ہزار دے وچوں شان دسے پئی وک سونے دی شان دسے پئی وک سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی ہر دم امت ول رہندی اے ہر دم امت ول رہندی اے رحمتاں والی اکھ سونے دی رحمتاں والی اکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی انچن آیا آٹا موٹی روٹی انچن آیا آٹا موٹی روٹی کدی خوراک تے چک سونے دی کدی خوراک تے چک سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی جنے جانیا اپنے ورگا جنے جانیا اپنے ورگا خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی نازش حق ادا نہیں ہوندا 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 نعت لکھے پاویں لکھ سونے دی نعت لکھے پاویں لکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی وکھ سونے دی بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے
اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر محفل میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد آصف مدنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، بلکہ خود مریں گے وہ تیری شان گھٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہوں چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہوں چاند کا جلوہ دیکھیں، کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یوں کہیں آقا، کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یوں کہیں آقا، کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے
والے کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسنین بھی ہے کہ ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسنین بھی ہے کہ کتنے طاہر ہیں تیرے پاک گھرانے والے کہ کتنے طاہر ہیں تیرے پاک گھرانے والے اور مقطع کہ دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم کے دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم کہ آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے کہ آ گئے سب کو جہنم سے بچانے والے بلکہ خود مریں گے وہ تیری شان گھٹانے والے سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، یہ سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محبوب احمد نقشبندی صاحب، جناب محبوب احمد نقشبندی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ او ذات آئی اس دنیا وچ جد لئی کائنات سجائی گئی ہے،
دستاویز تیرا جدا نبی سارے وہ ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے جنہاں نو سدیا وہ محفل وچ آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے ناظر شاہ محفلا کری جانے ڈیوٹی آقا نے جنہاں دی لائی ہوئی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں چھٹ کے در گئے رند سخیاں دے سخی دے در تے رب دے محبوب دے نبیاں دے نبی دے در تے جا کے چولیے بچھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں حیدری ہاں میں بڑا ہے تیری گل پایا حیدری ہاں میں بڑا ہے تیری گل پایا رب دی سو میں تے کئی واری ازمایا نعرے حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں نعرے حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں میں تے اس در دے وفاداراں کو صدقے جاواں سونے دی آل تے حبدارا تو صدقے جاواں ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دا منائے تے کمی رہندی نہیں سبحان اللہ سینت ہر دو جہاں ہے عید میلاد النبی کس قدر رحمت نشاں ہے عید میلاد النبی فرشتہ عرش اعظم چھا رہی ہے چاندنی نور کی ایک کہکشاں ہے عید میلاد النبی سرور کائنات فخر موجودات
مولا کل ختم رسول آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں میں جشن صبح بہارا کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل سے خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں استاد الاساتذہ فخر المدرسین مبلغ اسلام حضرت علامہ قاری محمد فیض رسول چشتی سیالی صاحب خطیب مسجد خادہ کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضرت علامہ قاری فیض رسول صاحب۔ شریف بابا جب لانا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنبارهم إلى يوم القيام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ شہر الحسینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین ذویل احتشام، میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ یہاں کریم آقا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ان پاکیزہ گھڑیوں کے اندر یہاں بیٹھ کر آپ کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یکم ربیع الاول شریف سے جاری ہے۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت کے اندر جنہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا، ان سے لے کے اب تک جو موجود ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان سب کو حضور صلی السلام کے ذکر خیر کی برکات نصیب فرما، رخصت ہونے والوں کی قبور کو تحت نگاہ وسیع فرما، اور جو موجود ہیں انہیں کما حق ہو حضور صلی السلام کی معرفت عطا فرما۔ یہ چند منٹ کی گفتگو ہوگی جس کا موضوع ہے دنیاوی اور اخروی نجات کا مدار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کو ایک آپ دعویٰ تصور کر لیں۔ دعویٰ یہ ہے، اگر کوئی بندہ دنیا کی نجات چاہتا ہے یا آخرت کی نجات چاہتا ہے تو وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوطی سے تھام۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو آیا کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سورج اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حق نہیں دیا، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ رات کو یہ حق دیا کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، دن پر سبقت لے جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے، ہر چیز اپنے دائرے کے اندر تیر رہی ہے۔ کوئی چیز اس دائرے سے باہر جائے گی تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی کہ یہ نظام اب ختم ہو، تب اس کے امر سے یہ اپنے دائرے سے باہر نکلیں گے۔
جس طرح سورج ایک مخصوص دائرے کے اندر چکر لگا رہا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے امر سے مشرق کی طرف لایا جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی تب سے جاری ہے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک جاری رہے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے چاند کو لے لیا ہو، یا اب تک ایسا نہیں ہوا کہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ ہر چیز اپنے دائرے اور اس مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک دائرہ مقرر فرمایا، یہ اپنے اس مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے اس مرکز کے تحت گھوم رہے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ویسے ہی انسانوں کا بھی ایک دائرہ ہے، ان کے لیے بھی ایک مدار ہے، ان کے لیے بھی ایک ایسی ذات کو مدار بنا دیا کہ جو اس کے گرد چکر لگائیں گے ان کا روحانی نظام بھی درہم برہم نہیں ہوگا، ان کا جسمانی نظام بھی درہم برہم نہیں ہوگا، ان کی دنیا بھی درہم برہم نہیں ہوگی، ان کی آخرت بھی درہم برہم نہیں ہوگی، اور وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ذات سے وابستہ ہو جائے گا، اس نے اپنے اس مدار کو پا لیا، اور اس مدار کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہی لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے بندوں سے 2 عہد لیے، ایک عہد اپنے رب ہونے کا، الستُ بربکم قالوا بلا، تمام انسانوں کی ارواح جنہوں نے قیامت تک دنیا میں آنا ہے، سب سے وہاں عہد لیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ بالعموم تمام ارواح سے عہد لیا گیا۔ ایک ایسا عہد تھا جو خصوصی عہد تھا، اور اس خصوصی عہد کے لیے اس دنیا کے اندر ایک خاص طبقہ جو تشریف لانے والا تھا اس کا انتخاب کیا گیا، اور ڈائریکٹ انہی کو مخاطب کر کے وہ خاص عہد لیا گیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ گروہ خاص انبیاء کرام علیہم السلام کا گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان سے یہ عہد لیا، تم نے اپنے اپنے وقت کے اندر دنیا میں تشریف لے جانا ہے، پھر تمہارے پاس میرا محبوب تشریف لائے گا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اب عالم ارواح کے اندر اس بات کو طے کر دیا گیا کہ تمہاری تمام تر تعلیمات کا مدار ایک ہی ذات ہوگی، تمہاری تعلیمات کا مدار ایک ہی ہستی ہوگی، تمہاری تعلیمات اسی کے گرد گھومیں گی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ علامہ ابن ابی حاتم تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اسی آیہ مبارکہ کے تحت اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، اور دوسری روایت کے الفاظ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس تک کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں تشریف نہیں لایا مگر وہ اس عہد کی پاسداری کرتا رہا، وہ اس عہد پر قائم رہا اور اپنی قوم سے یہ عہد لیتا رہا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے زمانے کے اندر اگر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے
ان کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ وہی ذات دنیاوی اور اخروی نجات کا مدار ہیں۔ انہی کی وجہ سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور سارے اپنے اپنے زمانے کے اندر اس عہد کی پاسداری کرتے رہے۔ اب اس کی دلیل قرآن نے ایک دوسرے مقام پر ذکر فرمائی، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت علامہ ابن ابی حاتم ہی نقل فرماتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ وہی قبائل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے قرآن جس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب ان اہل کتاب کا دیگر لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوا کرتا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے مخالفین کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر عرض کرتے مولا بحق النبی الامی، مولا نبی امی کے حق کی وجہ سے، ان کے صدقے سے، ان کے طفیل ہمیں سامنے والوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر نجات عطا فرما۔ اور اللہ تعالی ان اہل کتاب کو مد مقابل کے خلاف فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے وہ اپنے اس مدار کو بھول گئے، وہ نجات کا جو مرکز تھا اسے بھلا بیٹھے، اس سے روگردانی کی۔ قرآن نے یہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، فرمایا جیسے ان کو جانتے ہیں ویسے ہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح کے اندر یہ فیصلہ فرمایا، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا ماں بعد انبیاء ہوں، سب نے اس فیصلے کے مطابق اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ اور خود سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تقدیر الہی کے مطابق آپ کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا، ایک عرصہ گزرا اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے، پھر ایک خاص وقت آیا جس خاص وقت کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی بحق محمد ان تقبل توبتی، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بارگاہ رب العزت کے اندر بطور وسیلہ پیش نہ کیا جاتا تو پھر وہ خاص توجہ حاصل نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ان کلمات میں ذکر کی۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بارگاہ رب العزت میں اس نام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من این عرفت محمد، اے آدم تو نے محمد کو کہاں سے پہچانا؟ تو عرض گزار ہوئے مولا جنت میں جس جگہ بھی میں نے نظر اٹھائی دیکھا وہاں ایک ہی کلمہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں پہچان گیا کہ
کہ اے مولا تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کے نام کو ملایا ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مولا جن کے لیے تو نے یہ نظام بنایا، جن کے لیے تو نے اس کائنات کو وجود بخشا، جن کے لیے زمین بنائی، جن کے لیے زماں بنایا، جن کے لیے مکین بنائے، جن کے لیے مکان بنایا، جن کے لیے ساری دنیا کو وجود بخشا، اسی ذات کے نام کو تو نے اپنے نام کی طرف منسوب کر کے یہ شرف اور عزت بخشی ہے۔ تو میں پہچان گیا، اس لیے اس بارگاہ کا نام تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اور تو نے میری طرف خاص توجہ فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی پہچان، معرفت، محبت، الفت اور رافت کے لیے بنایا گیا۔ جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا، جو حقیقت محمدی کی طرف متوجہ ہو گیا، اوصاف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گیا، وہ زبان حال اور زبان قال سے یہ کہہ اٹھا کہ جو کچھ ہے حضور کی ذات ہی ہے، جو کچھ ہے حضور کی ہستی ہی ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات اور اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو وجود عطا فرمایا ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ اگر دنیا کی نجات چاہتے ہو، آخرت کی نجات چاہتے ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنا مدار مان لو، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اب دنیا کی نجات چاہتے ہو تو سرکار کا دامن تھامنا ہے، اور آخرت کی نجات تو بھی سرکار کا دامن تھامنا ہے۔ میں صرف کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد ایک مخصوص جماعت دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ عرصہ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ کے گزارے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ والوں نے پہچان نہیں کی، حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، وہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے کہ ہماری دنیاوی نجات کا مدار بھی یہی ذات ہے، اخروی نجات کا مدار بھی یہی ذات ہے۔ وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے اس جگہ تشریف لے جائیں جہاں میرے ایسے بندے موجود ہیں جو آپ کی اس حیثیت کو جانیں گے بھی، پہچانیں گے بھی، مانیں گے بھی، اور اپنا تن من دھن آپ پر قربان بھی کر دیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچے، پھر ایک انقلابی دور شروع ہوا۔ کہاں 13 سال اور کہاں 10 سال کا مختصر عرصہ، دنیا نے اپنے اوپر ایک انقلاب برپا ہوتے دیکھا، اور اس انقلاب کو برپا کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ وہ چند مٹھی بھر لوگ جو اس حقیقت کا ادراک کر گئے کہ ہماری نجات کا مدار یہی ذات ہے، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بدر میں آپ نے دیکھا، جنہوں نے نہیں پہچانا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ جب انہیں بدر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خطاب کیا، نام لے لے کر کہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب جواب نہیں دے سکتے۔ آج یہ اس حقیقت کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، میری ذات کے ساتھ وابستگی ہی دنیا کے اندر نجات کا مدار تھی۔
ان کی جانیں بخش دی جاتی اگر مجھے مان لیتے، اور جہاں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں بھی ان کی نجات کا مدار میری ہی ذات ہے۔ یہ جان بھی گئے ہیں، پہچان بھی گئے ہیں، مان بھی گئے ہیں، لیکن اب اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں جا کر اگر مانتے ہیں تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ماننا ضروری ہے، پہچانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن مان نہیں رہے۔ جنہوں نے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، لیکن مانا نہیں، ان کا حشر بدر میں بھی لوگوں نے دیکھا، ان کا حشر احد میں بھی لوگوں نے دیکھا، ان کا حشر خندق میں بھی لوگوں نے دیکھا، ان کا حشر دیگر غزوات میں بھی دیکھا گیا۔ لیکن جنہوں نے جان کر پہچان کر ماننا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی انہیں سرخرو فرمایا، احد میں بھی سرخرو فرمایا، خندق میں بھی سرخرو فرمایا، تبوک میں بھی سرخرو فرمایا، موتا میں بھی سرخرو فرمایا۔ الغرض جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے عزت اور فتح کے ساتھ سر بلند فرما دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دنیا میں بھی نجات کا مدار ہے، آخرت میں بھی نجات کا مدار ہے۔ مرکز وہی ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اپنے اس مدار سے باہر نہیں جا سکتے، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کر پہچان کر ماننے والا کسی اور طرف نہیں جائے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ مدار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب اس میں کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو، انسان کی روح کے ساتھ ہو، ہر چیز کے لیے مدار حضور کی ذات ہے۔ بدر میں یا احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عالم دیکھیں۔ احد کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، ڈیلا بار آ جاتا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور یہ صورتحال ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آنکھ میں رکھ کے لعاب دان لگاتے ہیں، اس آنکھ سے پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت قتادہ جانتے تھے کہ میری دنیاوی نجات اور میری جسمانی اس صورتحال کا مدار حضور کی ذات ہیں، آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ حضور اعلان فرما دیتے ہیں کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرما دے گا۔ صبح نامے نامی اس میں گرامی کا قرہ حضرت علی کے نام نکلتا ہے۔ عرض کی جاتی ہے حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، فرمایا بلاؤ، حاضر ہوتے ہیں۔ حضور لعاب دان لگاتے ہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم کی نجات کا بھی مدار ہیں، روح کی نجات کا بھی مدار ہیں، دنیاوی مسائل و مصائب کی نجات کا بھی مدار ہیں، اخروی مصائب و مسائل کی نجات کا بھی مدار ہیں۔ آپ قبر کے اندر جائیں گے، اب حضور عالم ارواح میں ہوں، عالم دنیا میں ہوں، عالم برزخ میں ہوں یا عالم محشر میں ہوں، انسان کی یہی چار حیثیتیں ہیں۔ حضور تو ویسے ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا امت پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے منتخب فرمایا اور ہم کمینوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔ ہم کیسے ہیں جیسے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی حقیقت کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اگرچہ پھر بھی شیطانی وسوسوں کی وجہ سے گردنوں کے اندر نیزے ہیں اور یہ اکڑتی ہیں، اکڑ ختم نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک اپنی حقیقت کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے کہ میں کیا ہوں، میں کن کن کاموں کے اندر لتھڑا ہوا ہوں، اور میں اس حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا دور ہو چکا ہوں، جن کی وجہ سے ان سارے گناہوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آلودگیوں سے اسے پاک بھی فرماتا جاتا ہے، اور جو جتنا دور ہوتا جاتا ہے پھر اتنا ہی اس دنیا کی علائش کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ہوں، ہماری حیثیت عالم ارواح، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، عہد لیا گیا۔ پھر حضور عالم ارواح میں، ہم عالم دنیا میں، سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب میں وسیلہ پیش کیا، اہل کتاب وسیلہ پیش کرتے رہے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا رہا، آپ تشریف لے آئے،
ڈائریکٹ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر نجات کا پروانہ حاصل کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے رہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے گئے. صحابہ کی وہاں آمد کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضور کے ایک صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کا وصال ہو چکا، آپ کو مزار شریف کے اندر پہنچا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کر دیا گیا، حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا، آپ نے ہی پڑھا، آپ سے ہی سنا گیا. حضور میں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، زیادتی کر چکا ہوں، اب میں اپنے مدار کی طرف آ گیا ہوں، میں آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں. حضور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی کے طلبگار ہو جائیے، میرے لیے بخشش کا سامان کیجئے. روضہ اقدس سے آواز آتی ہے قد غفر لک، آنے والے سن لو، تم درست جگہ پر آئے ہو، تم نے حقیقت کو پہچان لیا، تم اپنے مدار میں ہی ہو، تمہاری بخشش کر دی گئی، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا گیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر یہ سبق رکھ دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم برزخ میں چلا جانا آپ کے اختیارات کو ختم نہیں کر دیتا، آپ کے اختیارات کو محدود نہیں کر دیتا، آپ کے اختیارات کو ضبط نہیں کر لیتا. آپ کے اختیارات جیسے عالم دنیا کے اندر تھے ویسے ہی عالم برزخ میں بھی ہیں. بلکہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو اس صحابی نے ہمیں یہ سبق دیا. آج تم اگر مسجد پاک نعمانیہ کے اندر بیٹھ کر اپنی کوئی بھی حاجت سرکار کی بارگاہ میں خلوص نیت سے پیش کرو گے، اخلاص کے ساتھ پیش کرو گے، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہونے والے اس شخص کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں تو یہاں ہماری بھی حاجت روائی فرما سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی بودھ نہیں. ضرورت اس امر کی ہے اعتقاد درست ہو، ذہن درست ہو، فکر صحیح ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. کوئی شخص اپنی حاجت پیش کرتا ہے، حاجت روائی نہیں ہوتی، کوئی انہیں یہ دعا سکھاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی تھی. کہا جاؤ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھو، سرکار کا وسیلہ پیش کرو، تمہاری سنائی ہو جائے گی. وہ شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نجات کا مدار ہیں ان کا وسیلہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہا. جب یہ دعا مانگتا ہے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سنوائی ہوتی ہے. وہی شخص جس کا کئی دنوں سے کام نہیں ہو رہا تھا، سیدنا عثمان ابن عفان خود انہیں بلا کر ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے. جو بندہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ مرکز وہی ہے، محور وہی ہے، قائم انہی کے ساتھ رہنا ہے، پھر دنیا کا کوئی کام اس کا اٹکتا نہیں ہے، کوئی رکتا نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، سارے کام خود بخود ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی شان والے، بڑی شان والے. اب حضور عالم برزخ میں، ہم یہاں ہیں، کام جاری ہیں، پھر ہم عالم برزخ میں بھی جائیں گے. موضوع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی نجات کا مدار، آخرت میں بھی نجات کا مدار. دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں سب کو بتا دیا گیا اگر نجات حاصل کرنی ہے تو اس ہستی کا دامن تھامنا ہے، یہی نجات کا مدار ہے. اور جب عالم آخرت میں جانا ہے اس سے پہلا مرحلہ عالم برزخ ہے، وہاں پر اس حقیقت کی پہچان کروا دی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دوسرا سوال، مختلف احادیث کے مختلف مفاہیم ہیں، جس حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں جس سوال کو نجات کا مدار بتایا وہ ایک ہی سوال ہے. ویسے سوال مر ربو کا بھی ہوگا، ما دینو کا بھی ہوگا،
تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے؟ کچھ تو ہوں گے جو پہلے سوال پہ ہی ختم، کچھ دوسرے پہ چلے جائیں گے، اور کچھ پہلا دوسرا دونوں دے لیں گے۔ وہ سوال جس پر اخروی نجات کا مدار ہے، عالم برزخ کی نجات کا مدار ہے، وہ ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ تو عرض کر دے گا، اور اس کے لیے نجات کا پروانہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اور جو ناپا تولا کرتا تھا، جو اس حقیقت کا ادراک نہ کر سکا کہ حضور نجات کا مدار ہیں، جو اس حقیقت تک نہ پہنچ سکا، جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، مانتا نہیں تھا، وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، لا ادری، مجھے تو نہیں پتا یہ ذات کون۔ تو اخروی نجات کا مدار بھی حضور کی ذات ہے، اور قبر اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ دنیا میں جان لیجئے، مان لیجئے، پہچان چکے سارے ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت اور شان کو اس قدر عیاں اور واضح فرما دیا، ہر طرف انہی کے چرچے، انہی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے سبق ہے، کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، کون اس حقیقت کا ادراک کر چکا ہے کون نہیں کر چکا، سب کے لیے ابھی موقع ہے۔ اسی دنیا کے اندر جان لو، اسی دنیا کے اندر مان لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ماننا ضروری ہے۔ عالم معاشر میں کیا صورتحال ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اس نظام کو ختم فرمائے گا، یہ نظام ٹوٹے گا، سورج اپنے مدار سے نکل جائے گا، چاند اپنے مدار سے نکل جائے گا، رات اور دن کا نظام ختم کر دیا جائے گا، یہ سارا نظام اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم اور منشا کے مطابق ختم ہو گیا۔ عالم معاشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں ایک خاص منظر ہوگا، اس عالم معاشر کی مصیبتوں اور وہاں کے آلام سے نجات کے لیے سارے لوگ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھ کر کے جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، اگر تم نجات کا مدار تلاش کر رہے ہو تو وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہستی ہے، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ بالآخر ان 5 انبیاء کرام کے وسیلے سے وہ ساری کی ساری عالم معاشر کی وہ پوری جماعت جو ہوگی، جس ہستی کے پاس جائے گی، وہ ہستی میری اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ہم سارے اس کے لیے نہیں، آج یہ مقام اور شرف اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی نجات کا مدار ہے، آخرت کی نجات انہی کی وجہ سے ہوگی۔ جاؤ ان کی خدمت میں حاضری دو، ان کے پاس پہنچ جاؤ، سارا مجمع حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر فیصلہ فرما دیا، جنہوں نے اس فیصلے کو مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق وابستہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی نجات عطا فرمائی، عالم برزخ میں بھی اور عالم محشر میں بھی نجات عطا فرمائی۔ عالم محشر میں پھر حضور کی بارگاہ میں جب سارے حاضر ہوں گے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ قرآن نے اس کا یوں تذکرہ فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا، لواء الحمد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا،
اور آپ بارگاہ رب العزت کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اب چہرہ اقدس کو دکھائیے، وہ چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کہا اور ہمارے علماء نے اس کو بار بار بیان فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب حضور وہ چہرہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل توتا فشفع تشفع، حضور مانگتے جائیے ملتا جائے گا، سفارش کرتے جائیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس فیصلے کو ثابت کر دیا ہوا ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہی نجات کا مدار بنایا ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں تو یہ نظام دنیا قائم اور درست طریقے سے چل رہا ہے، ویسے ہی اگر انسان درست طریقے سے چلنا چاہتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہچان لے، جان لے، مان لے، اس کی زندگی کا نظام درست طریقے سے چلتا رہے گا، اس کی زندگی کے نظام کے اندر کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا، کسی قسم کی خلش نہیں آئے گی، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ سرکار کے لائے ہوئے نظام کو مان لے، سرکار کے لائے ہوئے نظام کو اپنا لے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی کو گزارنا شروع کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق پیوستہ وابستہ کر لے اور صحیح طریقے سے جس طرح جوڑنے کا حق ہے ویسے جوڑ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرمائے گا، قبر بھی درست ہو جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ سرکار کو مانا جائے، اور الحمدللہ ہم نے اپنی استعداد، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی گنجائش کے مطابق جو ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں، اور اس نظام کو اور بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص صرف اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی، یہ ایسا موقع ہے جس میں لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہے، جس ذات کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اور جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آؤ دیکھو ان کی شان دن بدن اللہ تعالیٰ بڑھا ہی رہا ہے، ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ دن بدن اور رفتیں اور بلندیاں عطا فرما رہا ہے، آؤ دیکھو۔ لیکن نظریہ یہ ہونا چاہیے سرکار راضی ہو جائے، اس مدار کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تاکہ دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ پیغام یہی ہے، آج جان لیں، آج مان لیں، انشاءاللہ دنیا سے مسلمان بھی جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ وہ نجات کا مدار ہیں، وہی نجات کا مدار ہیں، اور بس وہی نجات کا مدار ہے، بس انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یہ لوگ جو آج کہتے ہیں نا مختلف مصائب کا شکار ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، چاہے ان کا تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہو، آپ ان سب کی حقیقت کو اگر کھنگالیں گے ایک ہی بات نظر آئے گی، ایک ہی نقطے اور نتیجے پر پہنچیں گے، ہم نے اپنے مدار کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے۔ یہ پریشانیاں تبھی ہیں، یہ مصائب تبھی ہیں، یہ آلام تبھی ہیں، اگر ان تمام مصائب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے وابستہ ہو جائیے، آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ دنیا، تجارت، کاروبار، معاملات، دین سب کچھ سنور جائے گا، صرف انہیں جان لیں، انہیں مان لیں، باقی سب کچھ ترک کر دیں۔ بس یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس شعر کے مطابق اپنے اس نظریے اور عقیدے کو تسلیم کر لیں اور پختہ کر لیں کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگر ہم دنیاوی اور اخروی عزتیں چاہتے ہیں، دنیاوی اور اخروی کامیابیاں چاہتے ہیں، دنیاوی اور اخروی نجات چاہتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لے۔
بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کی معافی عطا فرمائے، اور ہم نے یکم ربیع الاول سے لے کے آج تک جو کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے کیا، سنا، پڑھا، نذرانہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، تبرک پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرما لے اور ان تمام اعمال کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنائے، اور ہمارے کسی عمل کے اندر اگر کہیں بھی معمولی سی بھی ریاکاری ہے تو حضور کا صدقہ اسے معاف فرمائے، اور آئندہ سال بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر اسے بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا گزرتی، اور غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں، ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں اگر ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں اگر ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سبھی انبیاء ہے سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، سبھی انبیاء ہے سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان سب میں اگر آپ ہوتے نیا کا، ان سب میں اگر آپ ہوتے نیا کا، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ تمام حضرات
کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے خل پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، 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 اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، مصطفیٰ کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سارا عالم غم سے آج آزاد ہے، سارا عالم غم سے آج آزاد ہے، ہر گلی شاد ہے، ہر دل آباد ہے، آج صائم محمد کا میلاد ہے، اس کے جشن ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ساری دنیا دا مشکل کشایا گیا، ساری دنیا دا مشکل کشایا گیا، گود میں تیرے نور خدا آ گیا، آمینہ
رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جس کا غارے ہیرا میں مصلا بنا جس کا غارے ہیرا میں مصلا بنا اس کی اعلیٰ عبادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں دور رہ کر نہ دو ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دو ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہی کو بھی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھے نا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھے نا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں ہم سب کو پھر بلا لو مدینے میں ہم سب کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام اور جو مدینے کی
گلی کوچوں میں دیتے پھرتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو اور دست بستہ کھڑے ہیں حاضر یہ غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. محمد شریف